آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں ساتھ دیا۔ آپ تمام لوگوں کے لیے ہمدرد تھے۔ لوگوں نے آپ کو اچھی طرح نہ سمجھا اور ان کو وطن سے خارج کر دیا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کا قتل عام کیا گیا اور ان پر غلط الزامات لگائے گئے۔ ایک دن آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ تھک کر پریشانی کے عالم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اب بھی اپنے دشمنوں پر لعنت نہیں بھیجیں گے؟ ان ظالم کے لیے بد دعا نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور فرمایا، میں کسی پر لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، اسے تمہاری تکلیف گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہے، ایمان والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اکیلا نہیں چھوڑا، ہماری حفاظت کے لیے ایک رہبر بھیجا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے انسان کو دنیا میں خلیفہ چنا اور پیغمبر بھیجے، جس نے ہمیں اس دنیا کا راز بتایا اور آخرت کی حقیقت بتائی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ایمان والوں کو اس دنیا کا ذمہ دار بنایا اور ہمیں میں سے پیغمبر کو چنا جس نے بڑی بڑی مثالیں قائم کی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا اور 99 حصہ اپنے پاس رکھ کر صرف ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے ایک حصہ ہمیں عطا کیا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آ سکیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو بھیڑ میں بے چینی کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی اور جب اسے بچہ مل گیا اس نے اسے بڑی ہی رجحان و محبت کے ساتھ گلے لگایا۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک آنسوں سے بھر گئیں اور فرمایا، کیا تم کبھی بھی سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ بے شک نہیں، تو جان لو خدا کی رحمت و محبت اپنے بندوں پر اس عورت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور میں کسی بھی مخلوق کو اس دنیا میں اکیلا پریشان نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے اس دنیا میں انسانیت کو زندہ کیا جو اب تک قائم ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نوازا اور ہمیں اچھی طرح زندگی گزارنے کے لیے ان کی تعلیمات سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں بچوں کی، یتیموں کی، عورتوں کی، غریبوں کی، بیماروں کی، بوڑھوں کی، ماؤں کی، حتیٰ جانوروں کی زبانی۔ آئیے سنتے ہیں ان کے کچھ الفاظ جس سے ہم انہیں اپنا رہبر سمجھ سکیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان بتائی۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ بچوں کے لیے بے انتہا مہربان تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے تو ان کا چہرہ خوشی اور محبت سے لبریز ہو جاتا۔
جب وہ بچوں سے ملتے تو ان کو سلام کرتے، ان کو دعا دیتے اور ان کی خیریت پوچھتے، اور ان بچوں کے انگنت سوالوں کا جواب بڑے صبر کے ساتھ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جانا ایسا ہوا جیسے بچوں کے لیے عید ہو گئی۔ جن دو بچوں نے انہیں خیر مقدم کیا ان کو انہوں نے اپنا اونٹ سواری کے لیے دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دلارتے، چومتے اور خوب محبت کرتے تھے۔ ایک دن ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چومتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے دل سے محبت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو زور دیتے کہ وہ اپنے بچوں کو چوم کر محبت کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بوسے کے بدلے جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ ایک بچہ جو بنا ماں باپ کا ہو اسے کتنی محبت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یتیموں کی پرورش کرتے اور اپنے گھروں میں پناہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک خوشخبری سنائی کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں ایسا ہوں گا جیسا کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اسلام سے قبل عرب میں لڑکیوں کو شرم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اتنا ہی نہیں، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کی حفاظت کی جن پر لوگ ظلم کرتے تھے، جن کو ستایا جاتا تھا، جن کو نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور جنہیں قتل عام کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ انہیں جنت دے گا جن کے پاس 2 بچیاں ہیں اور اس نے ان پر بچوں کو ترجیح دے کر ان کو زندہ دفن نہ کیا۔ یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف بچیوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی جو کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت سے نماز پڑھتے اور قرات لمبی کرنا چاہتے، لیکن جب کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز جلدی ختم کر دیتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی خدمت کو ترجیح دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کہتے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب کوئی عورت اونٹ کی سواری کر رہی ہوتی تو آپ پریشان ہو جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نازک جسم برداشت نہ کر سکے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو تیز نہ چلنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک ایسا کام ہے جو اللہ کی نظر میں تعریف کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہوگی اس بات سے کہ کسی نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ پریشان حال دنیا پر رحمت کو عام کر دیں۔ ہر انسان چاہے وہ بے سہارا ہو، بیمار ہو، اکیلا ہو یا بوڑھا ہو، سب کی زندگی کی ایک الگ قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے فرماتے کہ اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو اور بڑوں سے درخواست کرتے کہ اپنے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کوئی بیمار کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شام کو اپنے دن کا حساب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے سوال کرتے کہ کیا میں نے آج کسی یتیم کی پیشانی چومی؟ کیا میں نے آج کسی بیمار کی خیریت لی؟ کیا میں نے آج کسی کے خاندان کی خیریت لی جو کہ مصیبت یا غم میں مبتلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند لوگ جیسے غریب اور فقیر پر زیادہ دھیان دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، تم غریبوں سے محبت کیا کرو، ان سے اچھے تعلقات بنایا کرو،
یہ عمل تم کو اللہ اور اس کے رسول کے اور بھی قریب لے جائے گا۔ کبھی کسی غریب ضرورت مند کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیا کرو۔ جب کبھی آپ کے پاس ضرورت مند کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ قرض کے طور پر کسی سے پیسے لے کر اس غریب کو دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قرضدار اور ضرورت مند کی مدد کرنے کو کہتے۔ جو لوگ قرضدار اور ضرورت مند کی مدد کرتے آپ ان کے لیے دعائیں کرتے اور کہتے آپ لوگ ضرور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہاں تک ہی نہیں بلکہ آپ اپنے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ جنہوں نے آپ کے خلاف جنگیں بھی لڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو معاف کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، آپ نے تمام مکہ والوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا، جیسا کہ آپ رحمت للعالمین تھے ان کے لیے بھی جو کہ انسانوں میں سب سے بد اخلاق تھے۔ آپ تمام جانداروں کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانداروں کے لیے رحمت کا پیکر تھے، گھریلو ہو یا کوئی اور۔ انہوں نے بلی کو بھی گھر کا ایک حصے دار سمجھ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے ہوتے اور ان کے برتن سے اگر بلی پانی پی رہی ہوتی تو آپ اسے چھیڑتے نہیں بلکہ اسے سکون سے پانی پینے دیتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنہگار عورت کا واقعہ سنایا کہ ایک پیاسا کتا کنویں کے پاس کھڑا تھا، پیاس سے پریشان تھا۔ اس عورت نے کنویں سے پانی نکال کر اپنے جوتے میں اسے پلا دیا۔ اللہ عز و جل نے اس عمل پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ ان کی نظر ایک پرندے پر پڑی جس کے بچے کسی نے چرا لیے تھے۔ وہ پرندہ بے چینی سے اپنے پنکھ فڑفڑا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ جلد سے جلد اس کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کو چیٹیوں کے گھر میں آگ لگاتے دیکھا تو آپ اس سے غصہ ہوئے اور فرمایا صرف اللہ ہی کو جو آگ کا مالک ہے حق ہے کہ آگ سے کسی کو تکلیف دے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے بے شمار واقعات ہیں۔ آئیے ہم ایک بار پھر سنتے ہیں قرآن پاک کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، اسے تمہاری تکلیف گرا معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔